السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زکریا ہاشمی، اور ایز یوزول ہم ہر ہفتے کی طرح آپ کے سامنے اپنا آج پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے عقل ہے محو تماشا. اور جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں، جو ہمارے ریگولر دیکھنے والے ہیں حضرات، ان کو پتہ ہوگا کہ ہم اس پروگرام کو لے کر آتے ہیں تاکہ ہم ان ٹاپکس کے اوپر بات کر سکیں، ان چیزوں کے اوپر بات کر سکیں جو کہ الٹیمیٹلی ہمیں جن کی ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کو مزید خوشحال صحت مند بنانے کے لیے. اور خواتین و حضرات، ہر دفعہ کی طرح ہمارے ساتھ کچھ پینلسٹ موجود ہوتے ہیں جو یہاں کے پروفیشنلز ہیں، جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ہم پروگرام میں کچھ ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں جو زندگی میں ہماری بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے کویسچنس کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور اپنے پروگرام میں ان کا حد الوسع ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کا جواب دے سکیں اور ان پوائنٹس کو آپ کو سمجھا سکیں جو کہ الٹیمیٹلی آپ کو آپ کی زندگی کو بہتر گزارنے میں مددگار ثابت ہو سکیں. بڑھتے ہیں ایز یوزول انٹروڈکشن والے پارٹ کی جانب، اور ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے مس شمائلہ بطول، اینڈ مس شمائلہ بطول از ورکنگ ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز، اور اس کے علاوہ ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ ان ولنگ ویز. انہی کے ساتھ ساتھ مس تحسین ناصر موجود ہیں ہمارے ساتھ. مس تحسین ناصر بھی ولنگ ویز میں ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ اور ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بہترین ہیں. چلیں خواتین و حضرات، ہم چونکہ اپنے ٹاپکس ایسے چوز کرتے ہیں باقاعدہ، ہم لوگ جب پروگرامز کے بعد بیٹھتے ہیں کہ اچھا اگلے پروگرام میں ہم کیا ڈسکس کریں گے، تو اس سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو لازماً شامل کریں جو چیزیں الٹیمیٹلی آپ کے فائدے کی ہوں اور ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ تعلق ہو. جیسے ہم نے 4 کیسز کو یہاں پہ، جو لوگ شروع سے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے 4 کیسز کو یہاں سے لیا. پھر ہم اسپیسیفکلی ڈپریشن کے اوپر بات کرتے رہے، انگزائٹی کے اوپر بات کرتے رہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہماری جو فکسیشنز ہو چکی ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم بات کرتے رہے. اور پچھلے پروگرام سے ہم ایک اینگر کا جو ٹاپک ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور اینگر کا جو ٹاپک ہے غصہ، جس کے بارے میں بڑی ملی جلی قسم کی رائے اور بڑا ملا جلا قسم کا رجحان پایا جاتا ہے. کچھ لوگ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں غصہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. سو بینگ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، ہم لوگوں نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں کہ اچھا اینگر ہے کیا، غصہ ہے کیا. اور پچھلے پروگرام کا اگر تھوڑا سا ریکیپ دیتے چلیں تو پچھلے پروگرام میں ہم نے اس چیز کے اوپر بات کی کہ اچھا غصہ ہوتا کیا ہے، کس قسم کا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی یہ چلا کہ اچھا یہ ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے جس کا بالکل نہ ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے اور جس کا بہت زیادہ ہونا بھی درست نہیں ہے. سو ہم نے اس چیز کے اوپر بات کی کہ اچھا اینگر ہوتا کیا ہے، اس کی ٹائپس کس طرح کی ہیں، اس کی بیسس کیا ہوتی ہیں، آتا کہاں سے ہے، آتا کیسے ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے کسی کو کم. سو اوور آل ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ان تمام اسپیکٹس پر روشنی ڈالیں جو غصے کے ساتھ منسلک ہیں اور ان دا اینڈ ہماری زندگیوں کے ساتھ بھی منسلک ہیں. لیکن آج کے پروگرام میں ہم بات تو غصے کی ہی کریں گے، اینگر کی ہی کریں گے، لیکن اس کے موسٹ امپورٹنٹ چیز اینڈ دیٹ از اینگر مینجمنٹ. اینگر مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر غصہ آتا ہے یا غصہ آ گیا ہے تو اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. ہم کہیں پہ بھی یہ بات نہیں کرتے کہ ہم آپ کو اس طرف لے کر جائیں گے کہ غصہ آپ میں سے بالکل ختم ہی ہو جائے، اور نہ ہی یہ کوئی بہت زیادہ نیچرل یا بہت زیادہ سجیسٹڈ چیز ہے. سو ہم ہمیشہ اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو مینیج کیسے کیا جائے. سو میم، ڈائریکٹلی کمنگ ٹو یو، ہم آج مینجمنٹ کے اوپر تو بات کریں گے، اینگر مینجمنٹ کے اوپر، لیکن اس میں بھی اسپیسیفکلی اینگر مینجمنٹ کو ہم کس طرح سے آج دیکھیں گے؟ دیکھیں، جیسے ہمارے پروگرام ہی مائنڈ اوور موڈ ہے نا، یعنی ہم تھاٹس کو اور بلیف سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی زندگی میں اپنی سوچوں، اپنے نظریات، اپنے عقیدوں پر کام کر کے اپنی اوور آل لائف کی کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. سو غصہ بھی چونکہ ہماری عقل کو تماشا دکھانے کے لیے بھیج دیتا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے لاسٹ پروگرام میں جو بات کی تھی وہ 5 کمپوننٹس کے حوالے سے بات کی، بیکاز ہمارے پروگرام کا شروع سے فارمیٹ ہی یہ ہے کہ ہم 5 کمپوننٹس، یعنی جب بھی کوئی پرابلم ہم سب کی زندگی میں آتی ہے تو وہ صرف ایک پرابلم نہیں ہوتی، انفیکٹ اس کے 5 حصے ہوتے ہیں. سو غصے جیسا پرابلم بھی اگر کسی کی زندگی میں آتا ہے تو وہ 5 کمپوننٹس کو یا 5 حصوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے. سو لاسٹ پروگرام میں ہم نے جنرل وے میں غصہ ہے کیا، جیسے آپ نے کہا نیچرل ہیومن ایموشن ہے، اور یہ کیوں آتا ہے، اٹس نارمل، اٹس نیچرل. لیکن غصے کا اظہار جو ہے وہ انفیکٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یو نیڈ ہیلپ اور ناٹ. سو اس میں 5 کمپوننٹ کی مینیفیسٹیشن لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کی تھی کہ لائف سچویشنز یا انوائرمنٹ غصے میں سم ٹائم انوائرمنٹل ٹریگر ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ جو اگریسو پرسنالٹی ہوتی ہیں تو ان کی لائف میں کچھ ایسے ایونٹس ہو جاتے ہیں جو لائف سچویشنز جو ان کو ایسا
بنا دیتی ہیں. پھر ہم نے تھاٹس کی بات کی تھی کہ غصے میں تھاٹس جو ہیں وہ جو اگریسو یا اینگری پرسن کو خاص کر کے ایسی آتی ہیں کہ وہ ہرٹ ہوا ہے یا وہ تھریٹ فیل کرتا ہے. یعنی سب سے زیادہ جو تھاٹس ہماری اینگر میں ذرا بنتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تھریٹن فیل کر رہے ہوتے ہیں اگلے بندے سے, خوف کا شکار ہوتے ہیں کسی نہ کسی. خوف جب ہمیں کسی سے ہوتا ہے کسی بھی قسم کا, آئی مین ہرٹ کرنے کا, اور اس طرح اس ریفرنس میں سوچیں بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ یا آپ تھریٹن فیل کرتے ہیں یا آپ ہرٹ فیل کرتے ہیں, آپ ایجیٹیٹڈ اگلے بندے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ مجھے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا رہا ہے اور مجھے واپس اس کو کوئی نہ کوئی جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. سو ہم ایسی خوف زدہ سوچیں جب اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں تو ہماری پھر باڈی میں اس طرح کی مینیفیسٹیشن جس کو ہم فزیکل کمپوننٹ کہتے ہیں یا فزیکل سمٹمز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ہمارا ہارٹ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے سم ٹائم, اور ہمارا جو پیلپیٹیشن ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے, مسل ٹائرڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مسل میں کھچاؤ آنا شروع ہوتا ہے. اس کے ساتھ جب ہم بیہیورل کمپوننٹ کی بات کرتے ہیں تو بیہیویئر کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ اٹیکنگ والا, ایجیٹیٹڈ, ابیوسو, ایسا بیہیویئر بھی سم ٹائم, یا اوائڈنس ودرا والا بھی. ایک بات جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی اور اس کو آگے بھی میں چاہوں گی مس تحسین بھی اس پر ڈالیں کہ صرف ایکٹ آؤٹ کرنا, ری ایکٹ کرنا غصہ نہیں ہوتا. یعنی یہ صرف غلط طریقہ غصے کا نہیں ہے کہ آپ ابیوسو ہو جائیں, مار پیٹ کرنا شروع کریں, چیزیں توڑیں. اس کے ساتھ اگر کوئی غصے میں اندر غصہ رکھ لیتا ہے جس کو غصہ پی جانا کہتے ہیں, اس کے بھی خطرناک نتائج ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ غصے کو انٹرنلائز کرتے ہیں تو وہ بہت ساری جسمانی مرض کا شکار, بہت ساری جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور لاسٹ کمپوننٹ جس کو ہم موڈ کہتے ہیں, تو موڈ غصے میں اریٹیبل, فرسٹریٹڈ, اس طرح کے موڈ جو ہے وہ غصے میں آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. جی میم. جی دیکھیں, کوئی سا بھی ایموشن ہو نا, وہ بیسکلی ہم اس کو کہتے ہیں انرجی ان موشن. ہر ایموشن میں انرجی ہے. آپ کی فیلنگ کو جب انرجی ملتی ہے تو اس انرجی کو پھر چینلائز کرنا بھی بڑا ضروری ہے. تو جیسے اس نے ایگریشن کی بات کی, غصے میں جو ہمارا ایکٹ آؤٹ کرنے والا طریقہ ہے, اسی طرح پیسیوٹی بھی اتنی ہی ہمارے لیے ڈینجرس ہوتی ہے. پیسیوٹی مطلب غصہ پی جانا, یعنی کہ جی خاموش ہو جانا, وڈرا کر جانا سچویشن سے, بات چیت چھوڑ دینا. ایک جس کو اسٹون والنگ والا اکثر ریلیشن شپس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور کئی دن وہ ایک سرد مہری سی اور ایک وہ کھچاؤ سا گھر کی فضا میں رہے گا اور بات نہیں کریں گے, وہ چینل ہی بلاک کر دیں گے, جو کہ بہت ڈسٹرکٹیو ہے. یہ انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی بہت ڈسٹرکٹیو ہے, اور ریلیشن شپس کے لیے بھی اس کو ایکسٹینڈ کریں تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے. اور اس کے بھی 5 کمپوننٹس میں اسی طرح آپ کے موڈس پہ, آپ کے بیہیویئرس پہ اثرات آتے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ جی میں خاموش ہوں تو دیٹ مینس کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا یا میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا, تو نہیں. اگر آپ تھوڑا سا آبجیکٹیولی دیکھیں تو آپ کے رشتے, آپ کے کنیکشنز, آپ کا پورا گھر کا ماحول یا جس بھی سیٹنگ میں آپ ہیں وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے نیگیٹیولی. اور آپ کی اپنی ہیلتھ, آپ کا جو یہ اکثر ڈیزیزز جو سائیکوسومیٹک ڈیزیزز ہیں وہ آپ دیکھیں گے یہی سپریسڈ اینگر ہوگا, ایجیٹیشنز ہوں گی, انگزائٹیز ہوں گی, جو کہیں نہ کہیں پھر ان ڈیزیزز کی شکل میں نکل کے آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر ایسے لوگ جب لیٹر آن برسٹ آؤٹ کرتے ہیں اور بولنے پہ آتے ہیں تو پھر وہ آؤٹ آف پروپورشن ہو جاتے ہیں ان کے ریئیکشن, جس سے مزید ایک چین اور ایک سائیکل مزید مسائل کا شروع ہو جاتا ہے. اچھا میم, جی پلیز. میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ بہت عرصے تک ایسی تکلیف دہ فیلنگز کو اپنے اندر رکھتے ہیں تو جیسے مس نے کہا نا کہ ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں ایک دن, اور وہ بہت چھوٹی سی معمولی سی بات پر لوگ ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں. اور پرانی چیزوں کو پھر آپ نے دیکھا ہوگا نارملی بھی کہ یہ ایسے الفاظ آپ کو سننے کو ملتے ہیں, بڑی دیر ہو گئی میں برداشت کر رہا ہوں, اب میں برداشت نہیں کر سکتی, اب پانی سر سے گزر چکا ہے, حد ہوتی ہے, میں چپ ہی ہوں, اینڈ آل دیٹ. سو پہلے تو اس خواہش میں کہ اچھا کوئی کھپ رولا نہ مچے, کوئی شور شرابہ نہ ہو تو میں ہی چپ ہو جاؤں. پھر جب آپ اپنے اوپر, بیکاز انرجی ہے نا, بالکل جیسے مس تحسین نے کہا کہ ایموشنز کسی بھی قسم کا ہو وہ انرجیز لے کر آتا ہے, تو جب وہ انرجیز کسی پر انڈیل لیں یا اپنے اندر رکھ لیں تو اس نے نقصان ہی پہنچانا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان انرجیز کو کیسے ایمیکیبلی یوٹیلائز کریں, اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے, کچھ سچویشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو مصلحت کا دامن تھامنا پڑتا ہے اور آپ کو کچھ چیزیں کرنی, خاموش رہنے میں ہی عقل مندی ہوتی ہے.
ہے. تو آپ کے پاس اور بہت ساری مینجمنٹ کے طریقے ہوتے ہیں جو آپ اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے اندر وہ ایک طرح سے اسٹیم نہ بنتی رہے. ٹھیک ہے. اچھا میم, یہاں سے میں چاہوں گا کہ ہم اس کے 2 پارٹس بنا لیں تاکہ میں آڈینس تو چلیں ہمارے ساتھ موجود رہیں, میں خود اس کو جو ہے وہ ذرا بہتر طریقے سے سمجھ سکوں. اب پہلا کویسچن یہ ہے کہ اچھا ہم ایک تو بالکل ریئیکٹ کرنا جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے, بالکل اس کو پی جانا, پیسو بیہیویئر شو کرنا اچھی چیز نہیں ہے. سو درمیان کی ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ اچھا بات کی جا سکتی ہے, کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے. تو کیا کمیونیکیشن اس کا واحد سولوشن ہے یا کمیونیکیشن کے علاوہ بھی سولوشنز ہیں ہمارے پاس؟ ایک چیز میں آپ نے 2 طریقے کا نا, انفیکٹ 3 طریقے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. اف یو ریمبر لاسٹ پروگرام میں ہم نے ایک اور طریقہ کہا تھا, کسی کا غصہ کسی پہ نکال دینا. بالکل یہ بھی ایک طریقہ اور یہ بہت کامن ہے جو ڈسپلیسڈ اینگر کی بات ہے نا. اچھا پھر اب اگر ہم اس کو کمیونیکیشن پہ لے آئیں گے, اچھا ہم کہتے ہیں کہ اچھا نہ کسی کا غصہ کسی پہ نکالو, نہ غصے میں کسی کے اوپر بہت زیادہ شاؤٹ کرو یا ریئیکٹ کرو, اور نہ ہی اس کو پی جاؤ. تو چوتھا پھر ہمیں سولوشن یہ نظر آتا ہے کہ اچھا اس کے بارے میں بات کی جائے. تو کیا بات کرنا واحد سولوشن ہے یا اس کے علاوہ بھی سولوشنز ہوتے ہیں؟ بات کرنا ایک بہت ہی خوبصورت سولوشن ہے, یقیناً اس کے علاوہ بھی سولوشنز ہیں, بٹ ایونچولی بات کیے بغیر مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے. چاہے وہ کوئی چھوٹا سا ڈسپیوٹ ہے یا آپ کی کوئی بڑا مسئلہ ہے زندگی کا. اس کے علاوہ بھی ہم کیونکہ 5 کمپوننٹس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے ہر کمپوننٹ کو ایڈریس کر کے اس کا آپ کو حل بتانا ہے کہ جیسے آپ کی فزیکیلٹی ہے, آپ کے جو ہائی بی پی اور ہارٹ ریٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے, اور آپ کی کلینچ فسٹ اینڈ جاز اور یہ ساری چیزیں آپ نے اسی وقت ایٹ دیٹ ویری مومنٹ کیسے مینیج کرنی ہے. آپ کے جو بیہیویئرز بن جاتے ہیں اس وقت آپ جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, اور بعد میں پھر موسٹلی لوگ جو ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت ایٹ دیٹ مومنٹ وہ کیا چیز ہے جو آپ کریں گے تو معاملہ سنبھل جائے گا, چیزیں اس طرح سے بگڑیں گی. بالکل, مطلب اگر ایک سچویشن یہ آ گئی, پہلی چیز میں خواتین و حضرات میں بار بار ان کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم ان کو جتنا زیادہ سنیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم سمجھتے جائیں گے. سو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے غصے میں بہت زیادہ ریئیکٹ نہیں کرنا, غلط ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے غصے کو پی نہیں جانا, غلط ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا غصہ کسی کے اوپر نکالنا نہیں ہے, کسی کا غصہ کسی پہ نہیں نکالنا ہے, یہ بھی غلط ہے. اب ایسے میں آ کے ہم نے کہا کہ اچھا کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک سچویشن آ جاتی ہے. اب ایک سچویشن یہ ہے کہ جس میں پہلی 3 غلط چیزیں تو ہیں, اب کمیونیکیشن بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو اب ایسی سچویشن میں اس پہ الٹیمیٹلی آنا چاہ رہا تھا. اس میں جب ہم بیہیویئرس کی بات کریں گے نا, جب ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے, جب مینجمنٹ کی ہم ٹاپک سٹارٹ کریں گے تو وہاں پہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ کون سے بیہیویئرز ہیں تو ایٹ دا نیک آف دا مومنٹ آپ کو ایٹ دیٹ ویری مومنٹ ہیلپ کرتے ہیں, اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو لو رسک سچویشنز میں کرنی ہے. تو ایک اور جو میں آپ سے بات کروں کہ ایک پیسیو اگریسو طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنا غصہ اکثر, اور یہ بھی بڑا آپ کامن دیکھیں گے, طنز میں, تانے میں, پنچنگ گفتگو کر کے, کرٹیسائز کر کے بھی نکالتے ہیں. تو یہ بھی بڑی ایک کامن ہر سیٹنگ میں آپ دیکھتے ہیں, آفس سیٹنگز میں بھی دیکھتے ہیں, گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس پہ بس چلا وہ اس کو ہیوملیٹ کرے گا, اس کو لیگ پلنگ کرے گا, یا کوئی ایسی پنچنگ بات کر جائے گا, غصہ نہیں کرے گا, شاؤٹ نہیں کرے گا, شوگر کوٹ کر کے وہ بات کی جائے گی, اور وہ اس کے بھی ریپرکشنز پھر آپ کو نظر آتے ہیں. آپ نے جو بات کی نا, آپ کی بات, آپ نے کہا کہ بات چیت ہی مسئلے کا حل ہے, تو بات چیت ہی مسئلے کا حل بات چیت ہی ہوتی ہے. اور اگر غصے میں کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو اس کو بات چیت سے ہی سالو کیا جائے گا. ہم بات کر رہے ہیں بات چیت سے پہلے, بات چیت کی نوبت نہیں آتی اور وہ جو ریئیکشنز پہلے آ جاتے ہیں نا. اب مجھے بتائیں کہ اگر ایک بندہ لاؤڈر وے میں ایکسپریس کر رہا ہے غصہ, وہ سن نہیں رہا, 2-3 لوگ اس کو پکڑ رہے ہیں, وہ چیزیں توڑ رہا ہے, تو کیا اس سٹیج میں وہ بات چیت کر سکتا ہے؟ یو ٹیل می. نہ سن سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پہلے سٹیپس ہیں, اگر آپ اینگر مینجمنٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کچھ پہلے سٹیپس ہیں جو کہ آپ کی سٹیٹ کو بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ بات چیت سے آگے آنے والا لاہ عمل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, اور وہ جو پرابلم ہے, ان فیکٹ دا کور پرابلم, اس پہ بات چیت کے ذریعے کوئی سولوشن نکالا. تو دس از دا پارٹ آف دا مینجمنٹ, یو کین سے دیٹ کہ بات چیت مینجمنٹ کا پارٹ ہے, لیکن صرف مینجمنٹ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں. اچھا میم, اب ہم ان کے اوپر تو ڈیفینیٹلی بات کریں گے کہ اچھا جہاں پہ بات چیت نہیں ہو سکتی ہے اس کے اوپر پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ جس بیہیویئر کا میم تحسین نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ اچھا لوگ جو ہیں وہ پیسیو اگریسو بیہیویئر شو کرتے ہیں اور لوگوں کو ساروں کے سامنے کہ اور نہیں رہنے دیں جی, اس سے تو کام نہیں ہوگا, یہ تو ہے ہی ایسا یا ایسا ہی ویسا. ان ساری چیزوں کا
جس بندے کو آپ اپنی طرف سے تو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی طرف سے تو آپ اسے بہتری اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں کا, ان ٹونٹس کا اور ان شوگر کوٹڈ میں اس کو کہوں گا کہ غصے کا جو ہے وہ اگلے بندے کے اوپر کیا افیکٹ ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں, کیونکہ آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں طنزیہ گفتگو کر کے یا تانے مار کے, تو آپ اگلے بندے کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ جب کوئی ہرٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کی بات, چاہے جتنی بھی گڈ انٹینشن آپ کی بیک آف دا مائنڈ ہے کہ جی میں اپنے, سم ٹائم پیرنٹس یہ ٹول استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اپنے لوڈ ون کو یا اپنے بچے کو یہ سکھا رہے ہیں, یہ سمجھا رہے ہیں کہ شاید ہمارے طنز تانوں سے یہ سمجھ جائے, ٹھیک ہے, یا دھمکیاں دینے سے سمجھ جائے, ٹھیک ہے. اچھا اس سے اگلا بندہ ڈیفینسو ہوتا ہے. یعنی آپ کسی کو اگر طنز اور تانا کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے مقصد کو نہیں سمجھے گا, کیونکہ یہ چیز اس کو چبھتی ہے اور وہ اپنی چبھن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے واپس کچھ نہ کچھ آپ کو ڈسٹریکٹ ہو جائے گا. جو انرجی اس نے آپ کی بات سمجھنے میں لگانی تھی, اب وہ انرجی وہ آپ کے شر سے بچنے میں استعمال کر رہا ہے. دیکھیں جب بھی آپ کسی کو انسیف فیل کرواتے ہیں نا اپنے کسی بھی طریقے سے, تو کبھی بھی آپ کی بات نہیں بنتی ہے, آپ کبھی بھی کوئی پازیٹیو کانسیکوینس اسے اچیو کر نہیں سکتے ہیں. تو ہیلدی بیہیویئر ہی ہیلدی ریزلٹس آپ کو دکھائیں گے زندگی میں. تو آلدو کہ یہ پیرنٹس میں بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرووک کریں گے. ہمارے پاس جیسے ڈرگ ایڈکشن کے پیشنٹس آتے ہیں تو وہ موسٹلی بڑے برے الفاظ سے اپنے بچوں کو, اور جو خواتین آتی ہیں وہ اپنے خامدوں کو بڑے اس طرح کی ڈیمیننگ قسم کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور اس طرح کا کہ بالکل ہی ان کا morale جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے. تو اس سے ریزلٹس آپ کو ملتے نہیں ہیں. ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں جب آپ اپنی رسپیکٹ اور دوسرے کی رسپیکٹ کا سوچ کے بات. صحیح. اچھا میم, بیفور لائک گوئنگ ٹورڈز دا بریک, میں لاسٹ چیز جو ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اچھا اگر ہم نے ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ اب بات کرنے کی سچویشن بن چکی ہے, آپ بات کر سکتے ہیں, تو بات کرتے ہوئے ہمیں کس طرح کی چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے جسے شاید ہم تھوڑا سا ٹچ کریں کہ اچھا کمیونیکیشن سٹائل کیا ہونا چاہیے جب ہم الٹیمیٹلی کسی کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں یا کسی کو کچھ اصلاح کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, تو بات کس طرح کرنی چاہیے؟ اچھا, بعد میں کبھی بھی جب بھی ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں یا ویسے بھی, اور خاص کر کے جب ہم ایسے سینسٹیو ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جس میں آپ کو اندازہ ہے کہ بات آگے چل کر غصے میں یا اس طرح کا رخ اختیار کر سکتی ہے, تو جس رول کو فالو کرنا وہ یہ ہے, یعنی کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کو انکمفرٹیبل مت کریں. یعنی آپ جب بھی کسی سے بات چیت کریں اور سخت اور مشکل موضوع پہ بات کریں یا ایسے موضوع پر جہاں پر غصہ ہونے کے امکانات ہیں, تو کبھی بھی کسی کو انکمفرٹیبل فیل مت کروائیں. آپ مسئلے کو حل کرنے والی اپروچ کو یوز کریں. یعنی آپ مطلب یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے یہ کیوں کہا اور تم ہمیشہ ایسے کرتے ہو, اور اگلے بندے کو ذرا ایسے الفاظ بولنے جو کہ وہ تھوڑا لو فیل کرے اور جو کہ وہ بہت تھوڑا سا شرمندگی محسوس کرے. وہ کبھی بھی بات چیت کے موڈ میں آ ہی نہیں سکتا جب کوئی ڈس رسپیکٹ فیل کرتا ہے کسی بھی کانورسیشن میں. سو میوچل رسپیکٹ کو کانورسیشن میں بہرحال ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ ایک رول آف دا کمیونیکیشن ہے کہ جس میں آپ میوچل رسپیکٹ کا مطلب ہے کہ مجھے میری عزت بھی کانورسیشن میں رکھنی ہے اور مجھے اگلے کی عزت کو بھی دھیان میں رکھنا ہے. میں کوئی ایسے الفاظ نہ بولوں, کوئی ایسے جیسچرز نہ شو کروں جس سے اگلا بندہ انکمفرٹیبل ہو جائے. اینڈ تیسری امپورٹنٹ چیز لسننگ, سننا بہت ضروری ہے. یعنی ایک اچھی انٹینشن, میوچل رسپیکٹ اور سننا بہت ضروری ہے. اچھی انٹینشن سے مراد میری یہ ہے کہ صرف آپ ہی نہ جیتے اس کانورسیشن میں, اگلا بندہ بھی کوئی فائدہ لے کر جائے گا. اور اس کو ہم کہتے ہیں assertive communication کا طریقہ. اور تھرو آؤٹ دا کورس آف دس مینجمنٹ آپ کوئی بھی چیز, کوئی بھی سچویشن کو مینیج کر رہے ہیں نا, تو آپ نے اپنا گول بڑا کلیئر رکھنا ہوتا ہے اور اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے یا ایگو ایشوز ہیں, تو وہاں پہ یہ چیزیں کہیں غالب آ جاتی ہیں, ہماری اپنی بایسز جو ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں. تو وہاں پہ اپنے گول کو اپنے مائنڈ میں رکھنا کہ ہم چاہتے کیا اس کنورسیشن سے, ہمیں رزلٹ کیا چاہیے, ہم نے اچیو کیا کرنا ہے, وہ جتنا کلیئر ہوگا اور جتنا آپ اس کو تھامے رکھیں گے, اس پہ فوکس رکھیں گے, اتنے ہی آپ کو پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ ملنے کی طرف. صحیح. سو کیا ہم اس میں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجائے ہے کہ ہم جب کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم صرف یہ بتاتے جائیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط, اس کے ساتھ ساتھ اچھا کیا یہ بالکل نہیں بتانا چاہیے یا کچھ کچھ حد تک بتا کے اس کے ساتھ اس کو بتانا بھی چاہیے کہ اچھا کرنا کیا چاہیے, بتانے کا طریقہ ہے, انداز. ہاں, انداز جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. انداز جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ آپ بات کہہ بھی جائیں اور اگلے کو تکلیف بھی نہ ہو, جس کو ہم ایک ون ون سچویشن کہتے ہیں. یعنی آپ کا مقصد پورا ہو جائے. اور اتنے بے شمار خوبصورت انداز ہیں بات چیت کرنے کے جس میں آپ
اگلے بندے کو بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ کی وانٹ کیا ہے, آپ کی ریکویسٹ کیا ہے, اور اگلا بندہ انکمفرٹیبل بھی نہیں ہوتا, یعنی وہ ڈیفینسو نہیں ہوتا, وہ غصہ نہیں کرتا, اور آپ کی بات کو بڑی آسانی اور بڑے آرام سے سمجھتا ہے. اور اس کے لیے چونکہ اسرٹیو کمیونیکیشن کی بات چل نکلی ہے تو اس میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ ہمیشہ آئی لینگویج میں بات کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنی فیلنگس کو اسٹیٹ کرتے ہیں, آپ کبھی بھی فنگر پوائنٹ نہیں کرتے, آپ یہ نہیں کہتے کہ تم یہ اور تم وہ, یا آپ نے یہ کیا, آپ نے, اب اپنی فیلنگ کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے ان کے ایکشن کو اور پھر بات کرتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جب آپ نے یہ کیا یا یہ کہا, اور آگے کے لیے میں چاہوں گا یا چاہوں گی کہ آپ اس طرح سے اس چیز کو لے کر چلیں یا مینیج تو بہتر ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, تو اس طرح سے پھر آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ ملتے ہیں, اور جتنا کنسسٹنٹلی آپ کریں گے اپنے ایموشنز کو مینیج کرتے ہوئے اس طرح کی بات چیت, تو ڈیفینیٹلی 100% آپ کو پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے. مس فیصل نے بہت امپورٹنٹ بات کی, اپنے ایموشنز کو مینیج کر کے ہی ہم اسرٹیو ہو سکتے ہیں. آئی مین ایسا نہیں ہے کہ آپ غصے سے لال پیلے ہو رہے اور آپ کہیں کہ جی اسرشن, اس وقت ہمارا برین اور مائنڈ ہی اسرشن کے لیے پریپیئر نہیں ہوتا ہے. سو دا فرسٹ اسٹیپ ہم اسرشن نہیں ہے, فرسٹ اسٹیپ کچھ اور ہے جو کہ ہم اگر بریک پہ جانا ہے تو اس کے بعد ڈسکس کر لیں گے, نہیں تو ابھی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. خواتین و حضرات, جس طرح سے ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہے, اور زندگی میں جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو کچھ نہ کچھ حد تک مشکل بنا رہی ہوتی ہیں یا ایسا بنا رہی ہوتی ہیں جس سے شاید ہم خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. سو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ نہایت خوبصورت طریقے بتا رہے ہیں ایسے فیکٹر سے نمٹنے کے لیے جو ان دا اینڈ آپ کو بھی ایک پریشانی میں ڈال رہے ہوتے ہیں, اور اس سے آپ شاید نہ چاہتے ہوئے کسی دوسرے انسان کو بھی ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اینگر مینجمنٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ اچھا اگر غصہ آیا ہے تو اس کو مینیج کس طرح سے کیا جانا چاہیے, اور اس غصے کی وجہ سے جو آپ جو ہرٹ ہوئے ہیں, جو آپ نے تھریٹن فیل کیا ہے, اس کو کنوے کرنے کی کیا طریقے ہونے چاہیے. ول موو ٹورڈز اے شارٹ بریک, اور شارٹ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کی مزید مینجمنٹ کے اوپر بات کریں گے, اور غصے کا جن جو اکثر بے قابو پھرتا ہے اس معاشرے میں یا بہت سارے معاشروں میں, تو اس کو قابو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک, اینڈ وی آر ہیونگ اے لاٹ آف انٹرسٹنگ تھنگس ٹو بی ڈسکسڈ. اسٹے ہیئر. بے چینی, اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں, کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. بے چینی, اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے,
وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام کا نام ہے عقل ہے محو تماشا، اور مائنڈ اوور موڈ کی بیسیکلی جو ہے وہ ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک بڑی کمپریہنسو اور ڈیٹیلڈ ڈسکشن کر رہے تھے غصے کے جن کو قابو کرنے کے حوالے سے. اور ابھی ہم آپ کو وہ خاص منتر بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ شاید غصے کے جن کو قابو کر سکتے ہیں، جو اگر بے قابو ہو جائے تو آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور لوگوں کے لیے بھی. اچھا میم، ہم نے کمیونیکیشن سٹائلز کے اوپر بات کی. اچھا غصہ فوراً آ گیا تو کرنا کیا چاہیے، ان ساری چیزوں کے اوپر بات کی. اب ہم اگر 5 کمپوننٹس چونکہ ہماری اس پورے پروگرام کی بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اگر اس کے پرسپیکٹو میں ہم بات کریں تو غصے کو ڈیل کرنے کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے وہ پہلا کمپوننٹ کیا ہے اور اس پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جیسے ہم ڈپریشن اور ہم نے جب اس انزائٹی کی بھی بات کی تھی تو اس میں بھی پہلے کمپوننٹ پہ جو کام کرنا ہے وہ آپ کی فزیولوجی ہی ہے. فزیولوجی، یعنی فزیکل سمٹمز جو ایک کمپوننٹ ہے نا. انوائرمنٹ میں ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہمارے اینگر کے ٹریگرز کیا ہے، کیا چیزیں ہمیں غصہ دلاتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز کسی ایک بندے کو غصہ دلا رہی ہے تو دوسرے کو بھی. ہر بندے کے اپنے اپنے اینگر ٹریگرز ہوتے ہیں. سو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے اینگر کے ٹریگرز کو فائنڈ آؤٹ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، اینڈ اس کے بعد وین ایور یو فیل دیٹ کہ آپ پہلے تو یہ پلان آپ کو بنانے کی ضرورت ہے کہ اب میں اینگر مینجمنٹ سکلز کو پریکٹس کروں گا یا کروں گی. سو جب بھی آپ غصے میں ہو تو سب سے پہلا کام آپ کی فزیولوجی کو بہتر کرنا ہے. یعنی وہ جو دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی ہے، وہ جو مسل ٹینشن ہو چکی ہوئی ہے، سب سے پہلے اس کو ان آرڈر لانے کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ اس کو ان آرڈر ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ دیر آر سو مینی ٹیکنیکس، ڈائیورژنس، جس میں مس بیہیورل لیول پر کچھ ہمیں گائیڈ کریں گی. اپنی بریدنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے یو کین ڈو ڈیپ بریدنگ. اب وہ بے شک امیجری میں کریں یا ویسے ہی آپ ڈیپ بریدنگ کر لیں. بیلی بریدنگز بھی جس کو کہتے ہیں. پانی اگین ایک بیہیویئر ہے، لیکن یہ آپ کی فزیولوجی کو بہتر بنانے کے لیے بہت شاندار رہتا ہے. اس کے علاوہ آپ واک بھی ایک بیہیویئر ہے، یہ فزیولوجی کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہیلپ کرتا ہے. پانی کا پینا جو ہے وہ فوری طور پر اینگر کو بہت کام ڈاؤن کرتا ہے، فوری طور پر. یعنی آپ اگر 2-3 گلاس پانی کے پی لیں اس وقت، اور پہلے سے یہ کمٹمنٹ ہو کہ جب کبھی مجھے غصہ آئے گا تو میں نے ری ایکٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سو مجھے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے اور اپنی اسٹیٹ کو بہتر کرنا ہے. یعنی یہ ایک فیصلہ اگر کوئی ہم اینگر پر آنے والے دنوں میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی آج کرنا ہے کہ اب جب کبھی مجھے غصہ آئے گا اور ان وجوہات پہ آ سکتا ہے تو مجھے غصے میں کسی سے مذاکرات نہیں کرنے. دا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دا اینگر اسٹیٹ. اور مجھے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے بائی ڈوئنگ سم ڈائیورژنس. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس سچویشن سے ہٹانا ہے. یعنی سب سے پہلے میں کیا کروں کہ میری فزیولوجی ان آرڈر آ جائے. میرا دل تیزی سے جو دھڑک رہا ہے وہ کام ہو جائے. مجھے ہاٹ فلیشز جو ہو رہے ہیں یہ بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے. میرے جو مکے بن رہے ہیں، جو میں دانتوں کو زور زور سے بھینچ رہا ہوں، یہ بہتر ہو جائے. یہ میری آواز کا والیوم جو اتنا زیادہ ہائی ہوا ہوا ہے یہ ذرا بہتر. یہ جو میری آنکھیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں ایک دم غصے سے کہ میں ایسے یا میں بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں، جیسے انٹرنلائز کرنے میں لوگ کرتے ہیں، اسٹمک میں بٹر فلائی کچھ لوگوں کی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو ایسی اسٹیٹ کو بہتر کرنا، ان آرڈر کرنا سب سے پہلا کام. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اور اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے اندر جب آپ اپنا پوسچر چینج کرتے ہیں نا، جیسے اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑا سا وہ موومنٹ اور وہ چیزیں، کیونکہ آپ بہت اٹیکنگ موڈ میں اپنے آپ کو پائیں گے اپنی باڈی کو، کہ آپ اس وقت سب بالکل نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو کہیں تکلیف ہوئی ہے، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، ہرٹ ہوا ہے، جس کا نتیجہ غصے کی شکل میں
آپ نے اپنے آپ کو غصے کی حالت میں پایا. اپنے پوسچر کو چینج کریں. اور اس کے علاوہ جہاں پہ بیہیویئر کی بات آتی ہے تو اس میں بہت ضروری ہے کہ کیونکہ آپ اس اسٹیٹ میں نہیں ہیں کہ آپ کوئی سین بات اس وقت کر سکیں یا کوئی ایسی چیز کر سکیں جس کے بعد میں آپ کو اچھے نتائج ملیں, تو بہترین ہے کہ آپ اس وقت ٹائم آؤٹ لے لیں یا ایگزٹ لے لیں. دیٹ مینس کہ آپ اس جگہ سے تھوڑی دیر کے لیے کہیں باہر نکل جائیں. لیکن میم دیکھیں ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی ہے جو میں ویورز سے اپنے چاہوں گا کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ اچھا ایک غصے کے موڈ میں جب فار ایگزامپل میں غصے میں آ گیا ہوں اور میں ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے عقل ہے محو تماشا دیکھا ہوا تھا تو مجھے پتا تھا کہ اچھا میں نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. اب ایک سچویشن میں ایک بندہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے ٹائم دو, میں تم سے کچھ دیر تک بات کرتا ہوں. دوسرا بندہ اس وقت ٹائم نہیں دیتا, دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں ابھی بات کرو جو کرنی ہے. تو کیا ہمیں بھی دوسرے بندے کو بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھا اف سم ون از آسکنگ فار ٹائم آؤٹ تو ہمیں اس کو فوراً ٹائم آؤٹ دینا. اچھا اس کے اندر پریپریشن جو ہے نا دونوں سائڈس پہ وہ بڑی ضروری ہے اور وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. جس کی طرف میں ابھی آ رہی تھی کہ اس میں امیجری بہت کام کرتی ہے. جو بندہ زیادہ اینگر پرون ہے وہ امیجری کرتا ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو پرسیو کرتا ہے لوریسٹ سچویشنز میں کہ جب مجھے غصہ آئے گا یا یہ ٹریگر آئے گا تو میں نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. اور اس میں آپ یو کین آسک فار ہیلپ ان دیٹ لو رسک سچویشن, اسی میں آپ بات کرتے ہیں. اور یہ ایک ٹرینڈ ہم بڑا ذکریہ صاحب دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسٹیٹ چلی گئی, وہ پورا ایک ٹرموائل اور پورا جو غصے والی اور لڑائی والی ایک فساد والی کیفیت تھی گھر میں وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے, بات کرنا چاہتے نہیں ہیں. اس ایشو کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دبا دو, کہیں پہ سائڈ پہ کر دو تو وہ بات ختم ہو گئی. تو وہ اوائڈنس کے بھی بڑے نقصانات آپ دیکھتے ہیں. تو بات کرنی اس وقت جب کہ ماحول ٹھنڈا ہو گیا اور آپ کارڈیل ہو گئے اور آپ بات چیت کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آرام سے بیٹھ کے ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا, اپنی فیلنگز ایک دوسرے سے بتانا اور اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بتانا. وہیں پہ پھر وہی اسرٹیونیس کی بات آ جاتی ہے کہ ایک اسرٹیو طریقے سے اپنی بات کیجئے اور اپنی جو آپ چاہتے ہیں دوسرے بندے سے وہ بتائیے. تو آپ کو چاہے گریجولی ہی صحیح مگر اگر آپ کنسسٹنٹلی کرتے رہیں تو آپ کو اس کے ریزلٹس ملتے ہیں. اور اس وقت ایگزٹ لینا بڑا ضروری ہے. اس وقت جو فوری طور پہ آپ نے جو ہنگامی جیسے صورتحال ہے تو آپ نے اس وقت فوری طور پہ ادھر سے ایگزٹ لینا ہے, کیونکہ آپ کی فزیولوجی, آپ کی سائیکالوجی, آپ کے تھاٹس اس وقت آپ کو ہیلپ نہیں کر رہے. صحیح. اچھا یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ورڈ ایڈ کیا تھاٹس کا. سو سب سے پہلے میم نے فزیولوجیکل چیزوں کے اوپر بات کی کہ اچھا باڈی کی جو چیزیں ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. پھر آپ نے بیہیویئرس کے اوپر بات کی کہ اچھا ہمیں اس ٹائم پہ بیہیویئرس کو کیسے لے کے چلنا ہے. میم ساری چیزوں کے اوپر اور خاص طور پہ جب ہم مائنڈ اوور موڈ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اچھا تھاٹ کا جو معاملہ ہے, جو کوگنیشن کا معاملہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. سو اینگر کے اندر اور ان ساری چیزوں کے اندر تھاٹ کا آپ کتنا عمل دخل دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. دیکھیں جیسے ہم نے پہلے سٹیپس کی بات کی نا کہ آپ اسٹارٹ تو آپ فزیولوجیکل سمٹم سے اسٹارٹ کریں کہ وہ کیسے سیٹل ہوں, جس میں ہم بتا رہے ہیں کہ آپ پانی پی سکتے ہیں, آپ ڈیپ بریدنگ کر سکتے ہیں, آپ ٹائم آؤٹ لے سکتے ہیں, سیف ایگزٹ جس کو مس تحسین بات کر رہی تھی کہ کہہ کر وربلائز کر کے کہ اس سٹیٹ میں ہم بات چیت کو کیری نہیں کر سکتے, نہ آپ بات سن سکیں گے, نہ میں اپنا میسیج آپ کو کنوے کر سکوں گا, تو ہم کل بات کر لیتے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد. اور اگر اگلا بندہ تل جائے تو ہمیں بار بار اس کو یہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں اپنے آپ کو اس میں انوالو کرنے سے بچانا ہے, کیونکہ یہ بالکل ویلڈ بات ہے کہ آپ سکلز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ سکلز کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نئے طریقوں کو اپنا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے اگلا بندہ ان طریقوں کو نہ ایکسیپٹنس دے. سو آپ ہی کو ذمہ داری لینی ہوتی ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ میں نے لڑنا نہیں ہے اور میں نے اگلے بندے کو ڈسرسپیکٹ بھی نہیں کرنا اور خود بھی نہیں ہونا, تو اس میں پھر آپ ان ڈائیورژن سے پہلے اپنے بیہیویئر کو اور اپنی اسٹیٹ کو بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جب ہم تھاٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کو باقاعدہ ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. آپ دیکھیے غصے میں زیادہ تر سوچیں کیسے بنتی ہیں, زیادہ تر ایرر غصے کے کیا ہوتے ہیں, بلیمنگ, اٹیکنگ یا نیگیٹو تھنکنگ کہ اچھا یہ شوڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں غصے میں. اگر آپ دیکھیں تو اتنا زیادہ ایسے ہی ہوگا, ایسے ابھی میں نے بات کرنی ہے تو ابھی ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر میں ہرٹ فیل کر رہا ہوں تو اسے بھی ہرٹ ہی ہونا چاہیے. سو شوڈز, بلیمنگ, پھر وہ جو ہم پیسو اگریسو اور پیسو سٹائل کی بات کرتے ہیں کہ پہلے آپ انٹرنلائز کرتے ہیں, تو ایسی بڑی ساری سوچوں کی ٹرین کو آپ پہلے چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین اس کے بعد پھر ایک دن آپ جب کلیکٹیو, ہاں یعنی اتنے زیادہ ہر چیز کو پھر یعنی آپ ٹرین چلا رہے ہوتے ہیں سوچوں کہ فلاں وقت میں بھی اس نے ایسے کیا, فلاں وقت میں بھی ایسے کیا, تو وہ آخری تنکے والی بات ہے
کہ آپ پھر کہتے ہو کہ اب تو میری بس ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی آل دا ٹائم آپ اپنے آپ کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں جب ہم پیسو اسٹائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو سوچوں کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے آپ کو ایسی سوچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا جو آپ کے غصے کو فیول کرتی ہیں اور زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں اور زیادہ بھڑکاتی ہیں. صحیح. اس نے کیوں کیا, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسا کیوں ہوا, اب میں ایسا کروں گا, ایسا ویسا, یہ وہ. ایسی سوچوں کی بجائے ہمیں کام سوچوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے. صحیح. جس میں سب سے پہلے تو ایسی سوچوں کو ڈس اون کرنے کی طرف جائیں. اب یہ سارا کام ہم غصے میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ وہ کام ہے جو کہ ہم کوئی آج کام سٹیٹ میں کر سکتے ہیں کہ غصے میں میرا اصل میں سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے. صحیح. یعنی غصے میں اگر آپ دیکھیں نارملی لوگوں کا کیا انداز ہوتا ہے, اس وقت کیا سوچ ان کی آ رہی ہوتی ہے, جو کہ اس وقت تو سوچ ہی آ رہی تھی کہ بس سب کچھ تباہ کر دینا, نیست و نابود کر دینا. غصے میں نیگیٹیوٹی پوری طرح سے فیلڈ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ایک انفارچونیٹ سا تھاٹ ہے کہ جس میں ہمیں نقصان پہنچا کر اچھا فیل کی ہم ایکسپیکٹیشن اپنے آپ سے رکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ سکون ہی مجھے تب ملے گا جب میں اس کی ایک دفعہ بے عزتی نہ کر دوں. یعنی اتنا زیادہ انریجڈ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بیہیویئر مشتعل ہو جاتے ہیں لوگ. سو ایسی سوچوں کو جو آپ کے اس وقت فیول کرتی ہیں اس کو ڈس اون کرنا, یعنی the strategy I'm giving you, how can you restructure your thought. Just first you have to ری-لیبل یور تھاٹ. آپ کو پہلے ان سوچوں کو جو غصے میں آپ کی ہوتی ہیں, جو کہ اصل میں آپ کی نہیں ہیں, ان کو ڈس اون کرنا پڑے گا. ان کو کہنا پڑے گا کہ یہ میری چاہت نہیں ہو سکتی ہے کہ اتنا ڈسٹرکٹیو بیہیویئر میں جاؤں. تو اس اسٹیٹ میں آپ کو اپنی سوچوں کو ریسٹرکچر کرنا کہ یہ میں نہیں ہوں, یہ میری بیمار سوچ ہے, یا میرا غصہ ہے جو کہ مجھے اگلے کو نقصان پہنچا رہا ہے. ابھی میں جسٹ کام ڈاؤن ہوتی ہوں, پھر اس کے بارے میں. اور پھر ایسی سوچوں کی بجائے جس میں شوڈز بلیم ہو, بلیمنگ ہو, ایسی سوچوں کو لے کر آئیں جو کہ اگلے کا بھی احساس کرے, آپ کا بھی احساس کرے. جس میں وہ ایک ٹرمینالوجی ہم یہاں پر اکثر پروگرامز میں آپ نے سنا بھی ہوگا, ہمارے ویورز نے بھی سنا ہوگا, ون ون اپروچ کو لے کے چلنا. ٹھیک ہے. سو سوچ میں بھی آپ کی اس طرح کا ہی ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ صرف مجھے ہی نہیں ون کرنا ہے, مجھے اگلے کو بھی ون کروانا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے غصے کے اظہار اس انداز سے کرنا ہے کہ اگلا بندہ ڈس ریسپیکٹفل نہ ہو. اب یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے, سم ٹائم ایسے بلیوز ہوتے ہیں کہ اچھا مجھے کوئی عزت دے رہا ہے تو اٹس فائن, جہاں پر میری کسی نے رسپیکٹ کو وائلیٹ کیا تو میں دیکھ لوں گا, ناؤ دس از مائی رائٹ. وہی مورل لائسنسنگ والی بات کہ اب میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اس کو بتاؤں کہ ایسی کی تیسی. ٹھیک. سو یہ نہیں ہمیں کرنا ہے, ہمیں اپنی ہی کچھ سکلز اور ویلیوز کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اچھا میں نے نہیں لڑنا ہے, اچھا میں نے رسپیکٹ سے بات کرنی ہے. صحیح. اچھا مجھے ون ون اپروچ کو لے کر چلنا ہے اپنی زندگی میں, کیونکہ فار دا ٹائم بینگ آپ جیت جائیں. جیسے کل کے پروگرام میں بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ فار دا ٹائم بینگ ہم شاید جیت بھی جائیں, لیکن ان دا لانگ رن اگلے بندے کو وہ پین جو ہارنے کی ہے نا وہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے. سو آپ کو ہمیشہ اپنی سوچوں میں ون ون اپروچ کو ہمیشہ رکھنے کی ضرورت ہے, اور نو فائٹس کی تھاٹس کو رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی فیصلہ ہے جو آج آپ کریں گے کہ آئندہ مجھے اپنے معاملات کو لڑائی جھگڑے سے سالو نہیں کرنا. صحیح. اور رسپیکٹ کا دامن کبھی بھی نہیں. اور اس کے اندر جو مس نے یہ ریسٹرکچرنگ کی بات کی ہے نا, تو اس میں جب آپ ایفرمیشنز بناتے ہیں, پازیٹیو میسیجز اپنے مائنڈ کو دیتے ہیں, تو آپ ڈیفینسو نہیں ہوتے اپنے بیہیویئرس کے بارے میں, اپنے غصے کے بارے میں, کیونکہ آپ اس کو ڈسون کر کے اپنے آپ سے الگ کوئی اینٹی سمجھ کے دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اپنے ٹریگرز کو سمجھ سکتے ہیں, کیا چیز مسئلہ کری ہے اس کو اینالائز کر کے پھر آپ حل کرنے کی طرف جاتے ہیں. اور اس کے اندر ایک مینٹل ریہرسنگ کی ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کہ جب آپ انڈرسٹینڈ ایک دفعہ آپ نے کر لیا کہ آپ کے غصے کی وجہ سے آپ کی لائف میں پرابلمز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, فرسٹ اسٹیج ہو گئی. اس کے بعد آپ نے ایک پرنسپل بنایا کہ مجھے اب ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے, ایک آپ نے کمٹمنٹ کی اپنے ساتھ. پھر آپ ان چیزوں کو, ان پازیٹیو ایفرمیشنز کو, جیسے مس نے کہا یہ میں نہیں, یہ میرا غصہ ہے, یہ میری
ایک جذباتی کھچاؤ ہے, تناؤ ہے, جس کو میں نے مینیج کرنا ہے. اس طرح سے یہ میسیجز آپ ریہرس کرتے ہیں مینٹلی, اور اگر اس کے ساتھ آپ ویژولائزیشن کو ایڈ کرتے ہیں, کریٹو ویژولائزیشن کو, اور امیجری کے تھرو ان چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں ان سچویشنز میں جب کہ آپ ایٹ پیس ہیں, when you can think straight, when you are okay, when you are calm, in a calm state, تو آپ کو اس وقت جس وقت آپ vulnerable ہیں اس وقت یہ چیزیں کہیں پہ آپ کو ایڈ کرتی ہیں اور آپ مینیج کر پاتے ہیں پہلے سے بہتر اپنے. مطلب اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو خواتین و حضرات اس پوری بات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ غصے میں نہیں ہیں اور آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی سوچ کی جو طاقت ہے, اپنی سوچ کی دنیا میں آپ ایک دفعہ یہ سوچیں کہ اچھا اگر میں غصے میں ہوں, بہت زیادہ غصے میں ہوں, تو میں اپنے آپ کو اس طرح اس سچویشن سے نکالوں گا. اور ان سچویشنز میں جو سٹیپس آپ نے اپنے ذہن میں, جب آپ نے اپنی سوچوں میں سے اس دنیا میں سے گزرنا ہے, تو آپ نے ان سٹیپس کو فالو کرنا ہے جن کی ہم نے یہاں پہ بات کی. اچھا میم, ایک لائن یہاں پہ ڈیفینیٹلی مے بی دیٹس لاسٹ کویسچن آف آور پروگرام. ایک آپ نے بات کی کہ اچھا یہ میں نہیں ہوں, میرا غصہ ہے, تو کیا یہ بھی کوئی ڈائیورین ہوتی ہے کہ اچھا اس وقت یہ میرا دماغ, یہ میں ہوں, یہ دماغ کوئی اور ہے, جس طرح کوئی کانسیپٹ اس کے ساتھ ہیں ریلیٹڈ؟ جی ہاں بالکل, آپ اپنے مائنڈ کو یہ میسج دیتے ہیں, اپنے برین کو یہ میسج دیتے ہیں, اور پھر وہ آپ کا ساتھ بھی دیتا ہے آپ کی فزیولوجی کو مینیج کرنے میں, آپ کے بیہیویئر کو مینیج کرنے میں. دیکھیں جو بھی چیز ہے جڑ تو سوچ ہی ہے نا, آپ کا موڈ, آپ کا جو بھی بیہیویئر ہے وہ آپ کی سوچ سے نکل کے آ رہا ہے, آپ کی سوچ کی غمازی کر رہا ہے, اس کے نتیجے میں نکل رہا ہے. تو اگر آپ کی سوچ بہتر ہو گئی تو باقی چیزیں آٹومیٹکلی سنک کر جاتی ہیں اس کے ساتھ. مطلب میم میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ پھر دماغ مطلب دو طرح کا ہوا, مطلب ہمارا برین جو ہے وہ دو طرح کا ہو گیا, کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ ابھی میں ہوں, یہ میں نہیں ہوں, یہ میرا جو ہے وہ برین ہے. تو کیا ایسی کوئی چیز ہے کہ دماغ دو طرح کا ہوتا ہے, ہم نے ایک کو فیڈ کرنا ہوتا ہے, ایک کو نہیں کرنا ہوتا؟ نہیں, دماغ تو ڈیفینیٹلی ایک ہی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو کیمیکلز کی ہم بات کرتے ہیں, دماغ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ماسٹر آرگن بھی اسی وجہ سے کہلاتا ہے کہ یہ سب چیزوں کو یہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی زبان کیمیکلز ہیں, اور یہ جو کیمیکلز اوپر نیچے ہوتے ہیں تو تب ہم اس موڈ مزاج کی پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں. ایون سوچیں بھی اسی کی وجہ سے, اگر کچھ کیمیکلز اپ ہو جاتے ہیں جو کہ زیادہ بیڈ موڈز کو لے کر آتے ہیں ہمارے اندر, تو وہ ویسی ہی ہاٹ تھاٹس کو بھی لے کر آتے ہیں. صحیح. سو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ میں نہیں ہوں, یہ میری غصے کی سٹیٹ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈس اون کر رہے ہیں. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اتنا ڈسٹرکٹیو ہوا ہے کوئی بندہ, تو یہ میں نہیں ہو سکتا. صحیح. ٹھیک ہے. سو اس کو ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں کانشیس اویئرنیس کے ساتھ. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کام بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ سوچ رہے ہوئیں گے تو آپ کو دیکھیں, آپ سم ٹائم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بات تو میں نے بہت خراب کہہ دی, مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی. سو وہ اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پر ڈس اون کرنا کہ یہ ایک سٹیٹ ہے جس نے چلے جانا ہے. ٹھیک. اور اس کی ریہرسلز اور پریکٹس جیسے مسٹر حسین نے کہا, ہم جتنی زیادہ کریں گے اس ٹائم پر ہمارا میموری کا پارٹ برین کا ہمیں اتنے ہی اچھے ریکالز دے گا کہ اچھا تم نے یہ چیز اٹھا کے نہیں مارنی, تم نے پانی پینا ہے, یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا, جسٹ کام ڈاؤن. اگلا بندہ پرووک کرے گا, اگلا بندہ ایسی کوئی بات کرے گا جو چبھے گی, ہاؤ کین یو مینیج, جسٹ فوکس آن اٹ. تو یہ ایک مائنڈ کے تھرو ہم اپنی برین کی جو آپ سمجھ لیں کہ اسٹرکچر ہے اور فزیولوجی ہے اس کو بھی بہتر کریں گے, کیمیکل امبیلنس. اچھا, اور ذکریہ صاحب چونکہ ہم مینجمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت ٹیکنیک ہے جس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ لانگ ٹرم جو ریزینٹمنٹس ہیں, لانگ ٹرم غصہ, دکھ, تکلیف جو لوگ اندر دبا کے رکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی لائف کوالٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو اس میں ایک چیز بڑی کام آتی ہے, وہ ہے ایک فورگیونیس لیٹر کا لکھنا. اور یہ وہ لیٹر ہے جو کہ آپ ان سب لوگوں کے نام لکھتے ہیں جنہوں نے کبھی آپ کو کوئی تکلیف دی اور اس تکلیف کے نتیجے میں کچھ غصہ, کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے اندر پل رہی ہیں اور آپ ٹھیک طرح سے ان کو چینلائز نہیں کر پائے. تو اس کو چینلائز کرنے کے لیے جیسے جرنلنگ کی ہم بات کرتے ہیں, تو یہ اس کا ہی ایک شارٹ فارم ہے, ایک شارٹ کٹ ہے جرنلنگ کا. جرنلنگ تو آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں نا, تو اس کے اندر وہ اپالوجیز جو کہ آپ کو کبھی نہیں ملی, کسی نے, وہ لوگ جنہوں نے آپ کو تکلیف دی, آپ کو غصہ دلایا, انہوں نے آپ سے اپالوجائز نہیں کیا, بٹ آپ امیجن کرتے ہیں دیٹ یو گاٹ دوز اپالوجیز اینڈ دین یو فورگیو دیم. ٹھیک ہے, یو رائٹ اٹ ڈاؤن, یو گیٹ اٹ آؤٹ آف یور سسٹم, اور آپ اس کو لکھ کے
آپ اس کو کہیں ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک آپ کے ایموشنس کو, پینٹ اپ ایموشنس کو, پین کو, غصے کو مینیج کرنے کا اور چینلائز کرنے کا ایک بڑا یوزفل ٹول ہے, جو کہ آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس کو. اس میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات مسٹر سین نے کی کہ ہمیں اپنی ریزینمنٹس کو, جو کہ غصے میں فیول کا کام کر رہی ہوتی ہے نا, کہ آپ پرانے شکوے رنجشوں کو بڑھاوا دیتے رہتے ہیں اور غصے میں آتے ہیں. دا وے آف تھنکنگ یو ہیو ایٹ دیٹ ٹائم, کہ آپ سوچیں فلاں وقت میں بھی یہ کیا, فلاں وقت, دا بلیمنگ اینڈ دا آل دیز تھنگس. سو اس میں جب آپ فارگیونیس کی بات کرتے ہیں نا, کہ جیسے مجھے لیٹ گو کرنا ہے, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, آئی مسٹ سے دیٹ, کیونکہ لوگ اتنے عرصے سے ایسے شکوے شکایتوں کو ہولڈ رکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ ان کو مشکل ہوتا ہے, اور دوسری بات آتا بھی نہیں ہے. اور فارگیو کرنے سے سم ٹائم لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے جب ہم یہاں پر اسپیشلی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک اسٹرین سا کوشچن ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا. آئی مین اگلا بندہ ہمارے ساتھ کوئی برا کر دے اور ہم فارگیو کر دیں, تو فارگیو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے. اور سجیشن بھی اسی لیے دی جاتی ہے کہ آپ ہر وقت ایک سڑن کڑن میں جو رہتے ہیں, جو کہ بار بار آپ کو غصے دلا سکتے ہیں, تو اس میں اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے لوگوں کے بارے میں اپنی رائے کو چینج کرنا, اپنے بارے میں رائے کو چینج کرنا, ماحول کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, زندگی کے بارے میں اپنی رائے کو چینج کرنا, یہ پھر وہ ایسا لانگ ٹرم کام ہے جو کہ آپ کے اندر غصے کی, آپ سمجھ لیں کہ فریکوینسی کو کم, آپ کے ٹریگرز کو کم کر دے گا. صحیح. اور یہ جو دبا ہوا غصہ ہے, یہ کہیں نہ کہیں آپ اپنے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو سارا ایموشنل بیگیج ہے اس کو بہت اچھی طرح مینیج کر سکتے ہیں اس ٹیکنیک کو فالو کرتے ہوئے. صحیح. سو خواتین و حضرات, زندگی میں المس سے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے, اور زندگی میں یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کسی کو تکلیف دیتی ہیں یا ہمیں تکلیف دیتی ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی بہت سارے خوبصورت طریقے موجود ہیں. اور ہمیں زندگی کو گزارتے ہوئے, اس خوبصورت زندگی کو گزارتے ہوئے, کیونکہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی ہے, اور اس کو ہم جتنا زیادہ خوبصورتی سے گزاریں اتنا ہی کم ہے. سو اس خوبصورت زندگی کو مزید خوبصورت کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے, ہم اپنے ایکسپیرینس کے مطابق, اپنے نالج کے مطابق آپ کے ساتھ ہر ہفتے اس چیز کو شیئر کرتے ہیں. سو غصے کا جن لازماً بے قابو ہونا چاہیے, اور لازماً اس کو جو ہے وہ ہمیں اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اور آج ہم نے سارے کا سارا پروگرام اسی کے اوپر بات کی کہ اچھا جو ہمارا غصہ ہے اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جانا چاہیے. اسٹل آپ کے جو کویسچنس ہوں گے, آپ کی جو چیزیں ہیں یا جو آپ کچھ سوچتے ہیں, ہمیں لازمی اپنی آراء سے نوازیے, اور لازمی ہمیں جو ہے وہ اپنے سوالات بھیجا کیجیے, تاکہ ہم مزید بہتر طریقے سے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھا سکیں. ان دا اینڈ ہمارا ان سارے پروگرامز کو لانے کا مقصد, میں ہر پروگرام کے اینڈ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ان سارے پروگرامز کو لانے کا مقصد, اپنے پروفیشنلز کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان دا اینڈ ایک خوبصورت اور صحت مند معاشرے کی طرف جا سکیں, ایک ایسے معاشرے کی طرف جا سکیں جو محبت کا پرچار کرتا ہو, جو پیار کا پرچار کرتا ہو, جو امن کا پرچار کرتا ہو, اور جس میں ہمیں بھی عزت ملتی ہو اور ہم دوسروں کو عزت دیتے ہوں. سو کل ملا کے ہم ایک پرامن معاشرے کی طرف جانے کی کوشش میں ہیں, جس میں لازماً ہمیں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوگا. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.